بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک اور آئینی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ نیا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ اپوزیشن نے الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم سے قبل نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کو مل کر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے نئے ممبران کون ہوں گے، چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا، لیکن نہ ممبران کا تقرر ہو سکا، نہ اس بات کا فیصلہ ہو سکا کہ نیا چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا۔ حکومت چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے معاملے میں کوئی رسک لینے کو تیار نظر نہیں آتی۔ حکمران جماعت کے خلاف پارٹی فنڈنگ کا ایک اہم کیس سکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے۔ موجودہ الیکشن کمشنر سردار رضا خان نے کیس کی سکروٹنی کمیٹی کو اپوزیشن کے مطالبے پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا تھا، جس کے بعد حکمران جماعت پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ یہ وہ کیس ہے جس کی تحقیقات رکوانے کے لیے حکمران جماعت بار بار عدالتوں میں گئی، سٹے آرڈر حاصل کیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں حکمران جماعت پر الزام یہ ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں جو اکاؤنٹ یا جو کھاتے ظاہر کیے گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سے اکاؤنٹ نکل آئے اور تقریباً 23 اکاؤنٹ ایسے سامنے آئے جنہیں جعلی اکاؤنٹ قرار دیا گیا۔ حکمران جماعت کے فاؤنڈر ممبر اکبر ایس بابر نے پارٹی فنڈنگ کے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، جس کے دوران بہت سے الزامات لگے اور یہ بھی الزام لگا کہ فنڈ دینے والوں میں ملک دشمن اور غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ تو اس کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ سکروٹنی کمیٹی کے پاس یہ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی تھی۔ اگر حکمران جماعت پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو نہ صرف حکمران جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے بلکہ پوری حکومت نااہل ہو سکتی ہے، یعنی حکومت گھر جا سکتی ہے۔ تو متحدہ اپوزیشن نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس عام کیس کا فیصلہ کرے، جس کی بنیاد پر ہی سردار رضا خان نے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حکمران جماعت نے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کی مخالف سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف زیر التوا درخواستوں کو بھی فوری طور پر سنے اور ان جماعتوں کی بھی سکروٹنی کی جائے تو سب کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے۔ جس کے بعد سردار رضا نے باعزت ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی اور لگتا یوں ہے کہ انہوں نے معاملہ نئے چیف الیکشن کمیشن پر ڈال دیا ہے، بلکہ لگتا نہیں، کل انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اس کا فیصلہ آنے والے چیف الیکشن کمیشن کریں گے۔ تو چیف الیکشن کمیشن کل ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن عملی طور پر غیر فعال ہو جائے گا، جبکہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ چلی گئی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور آئین کے آرٹیکل 213 کی تشریح کے حوالے سے دائر درخواست میں متحدہ اپوزیشن نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ کس طرح آگے لے جایا جائے گا۔ اس معاملے میں آئین خاموش ہے، لہذا اس پر سپریم کورٹ تشریح کرے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ تو متحدہ اپوزیشن کی درخواست سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر اپوزیشن سے اتفاق نہیں کر سکی تو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو اگلے چند دنوں میں پارلیمان میں جانا ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ آرمی چیف کے معاملے پر پارلیمان میں جا کے اس پر فیصلہ کیا جائے۔ تو آرمی چیف کی یعنی آرمی ایکٹ کے معاملے پر آرمی چیف کی کو توسیع دینے کا معاملہ آرمی ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے پارلیمان میں اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے انہیں سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، یعنی اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ بڑا حساس اور قومی نوعیت کا معاملہ ہے کہ قومی نوعیت کے اس معاملے پر اگر حکومت اتفاق رائے پیدا نہ کر سکی تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی، شاید اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔
تو جس کی وجہ سے اب یہ معاملہ ظاہر ہے اس میں مزید طوالت ہوتی نظر آ رہی ہے. میں پہلی بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسٹیٹ بینک کو اسکروٹنی کمیٹی نے خط لکھا جولائی 2018 میں، جس کے نتیجے میں 23 بینک سٹیٹمنٹ بینک اکاؤنٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے برآمد ہوئے، جن میں سے جتنے بڑے منصوبے سب لون لے کے بنائے گئے. ہم نے لون لی لیا، لون لی لیا ہم نے 10,000 ارب تو لون. جی کر لیں کریں. میں دوسرے گیسٹوں کی تو جانا. دیکھیے پیپلز پارٹی جب شروع ہوئی تھی 2008 میں، اس نے 6 کھرب سے 16 کھرب پہ پہنچ گئی تھی. اس نے 10,000 ارب کا ایکسٹرا لون لیا تھا. پھر پی ایم ایل 5 سالوں میں اس وقت روتا تھا 5 سالوں میں دیئے. بھائی شیر شاہ سوری ہیں ہمارے پاس، آپ فیل کرتی ہیں جیلس. آپ لوگوں نے تو خادم اعلیٰ کی تصویریں لگا دی واش رومز تک. انہوں نے ٹوائلٹ کہا ہے، میں نے واش روم کہہ دیا ذرا. تو پھر آپ کو تو آپ پبلسٹی کے انہوں نے محنت کیا کخ نہیں. آپ نے کام تو یہ کر رہے ہیں آگے بھائی پنجاب میں. بہت شکریہ کامران. بندے کے پلے کچھ ہو نا دکھانے کو تو پھر ہی بندہ دکھاتا ہے. اور جب بندے کے پلے یہ ہو کہ مجھے تعارف کے لیے بھی شہباز شریف کے نام کی ضرورت ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کتنی کثرت نفسی سے. میاں صاحب سے پہلے تو نیکسٹ ٹائم یو ول سی کہ ہمارے جتنے پارلیمنٹ ہیں وی آر کوئک لرنر ایز ویل. ہم اپنی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے. ہم کوئی ارستو نہیں. یہ 35 سال میں بیٹھ کے جو پولیس ریفارمز لے کے آئے، جو اتنا ریٹورک انہوں نے بنایا ہوا کہ پولیس ریفارم، وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. اس کے اوپر ایک فیڈرل لیول کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پروونشل لیول 4 آئی جی چینج کر دیا اس کی وجہ سے. کے پاس جی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ایک بڑی مشہور تصویر بھی ہے، اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ترمیمی بل جو تھا اس پہ اتفاق ہوا. ایس ایم ظفر صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑی مفصل کتاب بھی لکھی ہے، اور اس میں یہ طے ہوا ان مذاکرات میں. فرینکلی چیف منسٹر جو ہے نا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے کامیاب چیف منسٹر تھے، بٹ فرینکلی دیکھیں انہوں نے 11 ٹریلین روپیہ خرچ کیا. اس کے ساتھ اگر آپ مراد علی شاہ صاحب کو، قائم علی شاہ صاحب کو دیکھیں، انہوں نے بھی میرے خیال ہے 7-8، زبیر صاحب مسٹ ہیو مور کریکٹ فگرز. ماحول بنایا گیا کہ سب نے وہ سوائے 2 بندے جو اس کا میز پر بیٹھے. بالکل، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشنز براہ راست تھیں. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں پنجاب میں انتظامی تبدیلیوں کے بعد کیا صورتحال ہے، اور کیا پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس پر خود بات کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فواد چودھری. ان سے آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. فواد چودھری. فرینکلی چیف منسٹر جو ہے نا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے کامیاب چیف منسٹر تھے، بٹ فرینکلی دیکھیں انہوں نے 11 ٹریلین روپیہ خرچ کیا. اس کے ساتھ اگر آپ مراد علی شاہ صاحب کو، قائم علی شاہ صاحب کو دیکھیں، انہوں نے بھی میرے خیال ہے 7-8، زبیر صاحب مسٹ ہیو مور کریکٹ فگرز. انہوں نے بھی بہت پیسہ خرچ کیا، اور فرینکلی اس کے وہ جو رزلٹس ہیں وہ نہیں ہیں. مثلا ابھی بھی فرینکلی نارتھ پنجاب میں جو ہمارا ہے، اب آج بلکہ ہم سارے جو نارتھ پنجاب کے ایم این ایز تھے، امین اسلم صاحب تھے، باقی لوگ تھے، تو نہیں یہ اپنا جو ہے ہمارے ایڈوائزر ہیں اور باقی یہاں پہ لوگ، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ بھی کہا جائے کہ نارتھ پنجاب کے لیے بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ علیحدہ آپ کا بنائے. پوٹوہار کو جتنے چھوٹے سیٹ اپ ہوں گے اتنا آسان ہے اس کو چلانا، جتنا بڑا بڑا سیٹ اپ ہے. لیکن ساؤتھ پنجاب کے لیے علیحدہ سیٹ اپ بنا رہا ہوں. چلے اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ جی سیٹ اپ کیا وجہ ہے کہ ان صوبوں کو یا اتنے بڑے صوبے کو چلانا مشکل کیوں. لیکن یہ جو آج وہ کہہ رہے تھے شیر شاہ سوری سے کمپیئر کر رہے ہیں، کرنا چاہیے وسیم اکرم پلس سے شیر شاہ سوری تک کا سفر بڑا وہ فیاض الحسن چوہان ہمیشہ آگے بڑھ کے چھکا مارتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط چھکا مارا؟ نہیں مارا انہوں نے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. میں نہیں چھکا ٹھیک مارا یا غلط مارا؟ بھائی بات ان کے دل میں جو بات ہے انہوں نے کی ہے، اس میں کیسے کہوں غلط کی ہے. آپ کا اوپینین جان رہا ہوں. یہ ایک پنجاب حکومت کی کارکردگی 1 سال کی سنتے تھے کہ ان کو شوق تھا خود کو شیر شاہ سوری کے لانے کا. اب آپ نے ان کو کہنا شروع. یہ اتنی بڑی کتاب چھاپی ہے آپ کی پنجاب حکومت نے، پنجاب کی کارکردگی، 1 year ڈیلیورنگ ریفارمز کیپنگ پرومسز. یہ کتاب جو ہے کافی لمبی چوڑی، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے اچھا کام کیا ویسے پنجاب میں؟ پنجاب میں بہت بہتر کام ہو سکتا ہے، پنجاب میں بڑا بہتر کام ہو سکتا ہے. اور جتنا بڑا بجٹ ہے، جتنا بڑا بجٹ، اور بھی ہوا بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوا. کیا ہوا ابھی تک؟ آپ تو پنجاب سے ہیں نا، آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا. میرے حلقے میں تو فرینکلی مجھے تو گلے ہیں، میرے حلقے میں تو اتنے کام نہیں ہوئے جتنا میرے حلقے میں. کون خوش ہے حلقے والا؟ مجھے نہیں پتا. میرے کسی سے ملے ابھی تک؟ آپ لوگ ظاہر ہے بیٹھتے ہیں آپس میں سارے بات کرتے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ باہر بیٹھتے ہیں تو پنجاب کے لوگ بیٹھے، کوئی ایک آدمی آپ کو ملا جو خوش ہو گیا میرے حلقے میں بڑا کام؟ حلقوں میں فرینکلی ہمارے پرابلمز ہیں، اس طرح سے حل نہیں ہوئے. پنجاب گورنمنٹ کو، اور اسپیشلی میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے نیچے ساتھ تو ایم پی بھی کوئی نہیں ہے. سو ہمارا جو حکومت نہ ترقیاتی کام کر پا رہی ہو،
نہ چوریاں ڈاکے اور قتل روک پا رہی ہو، نہ اغوا اور زیادتی کے واقعات کی روک تھام کرنے میں کامیاب ہو، نہ ہی وہ کوئی سڑکیں بنا رہی ہو، نہ درسگاہوں پر کام کر رہی ہو، اور دارالایمان بھی ان کے دور میں محفوظ نہ رہا ہو، وہاں بھی صوبائی وزیر کی عیاشیوں کے قصے چل رہے ہوں، پھر بھی اسے وسیم اکرم پلس یا وسیم اکرم 2 کہا جائے یا شیر شاہ سوری 2 کہا جائے تو یہ شیر شاہ سوری کے ساتھ تو زیادتی ہے ہی، اور بیچارے وسیم اکرم کا بھی کیا قصور۔ پنجاب حکومت نے جس طرح اپنی کارکردگی پر ایک کتاب شائع کی ہے، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کو نصاب میں شامل نہ کر دیں تو بچوں کے لیے خاصی مشکل ہو جائے گی۔ اتنے کام تو پنجاب میں شاید کبھی ہوئے نہیں جتنی بڑی کتاب چھاپ دی گئی ہے۔ تو پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات جن کو زبان کے ناجائز استعمال پر پہلے وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا تھا، اب انہیں دوبارہ اسی وزارت پر فائز کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے آتے وزیر اعلیٰ پنجاب کو شیر شاہ سوری کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، ملا دیا ان کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس بات پر شیر شاہ سوری کی روح تڑپی ہوگی یا بہت خوش ہوئی ہوگی کہ کوئی تو ان کا ہم پلہ پیدا ہوا۔ شیر شاہ سوری تو سڑکیں بنانے ماہر تھا، کہا جاتا کہ وہ ایک بہت انجینئر دماغ کا آدمی تھا، اس نے ہندوستان کو روڈ بنا کر روڈ انفراسٹرکچر سے بالکل جوڑ دیا، راستے آسان کر دیے۔ ہندوستان میں روڈ انفراسٹرکچر اور مسافروں کے لیے قیام گاہیں بنانا اور امن و امان کو بہتر رکھنا، یعنی لا اینڈ آرڈر بہت آئیڈیل تھا۔ یہ شیر شاہ سوری کے کارنامے سمجھ جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک کام بھی اعلیٰ حضرت جناب عثمان بزدار صاحب نہیں کر سکے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے انہیں شیر شاہ سوری کہہ کر نیند سے جگانے کی کوشش کی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر بھی یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب میں کہیں پر کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کل تک میں گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے ندیم افضل چند، اور حکومت کی ترقی اور معیشت کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے اسی پہ بات کر رہے ہیں ندیم افضل چند واشنگٹن۔ اب اگر نہیں شادیان نے دیکھیں رولانے والی بھی ہر وقت ہم پیٹتے رہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ قوم کو کچھ تھوڑا سا سکھ کا سانس بھی دینا چاہیے۔ تو یہ پہلے پچھلی گورنمنٹ میں یہی تھا نا، یہ ریٹنگ تھی ویسے ڈاکٹر صاحب جی B3 تھی۔ دو قوم پچھلی گورنمنٹ میں صرف لون لے کے گزارے کر رہے تھے۔ آپ دنیا دیکھ لیں، ہر چیز لون، میٹرو، اورنج، جتنے بڑے منصوبے سب لون لے کے بنائے گئے۔ ہم نے لون لے لیا، لون لے لیا ہم نے 10,000 ارب تو لون۔ جی کر لیں کریں، میں دوسرے ریسٹوں کی تجارت۔ دیکھیے پیپلز پارٹی جب شروع ہوئی تھی 2008 میں، اس نے 6 کھرب سے 16 کھرب پہ پہنچ گئی تھی، اس نے 10,000 ارب کا ایکسٹرا لون لیا تھا۔ پھر پی ایم ایل این 5 سالوں میں، اس وقت روتا تھا 5 سالوں میں، پھر 5 سال پی ایم ایل این کے آئے، وہ 16 سے 30 پہ پہنچ گئے، انہوں نے 14,000 ارب۔ سب یہاں پہ ایک سال میں 30,000 ارب سے ہم شروع ہوئے تھے اور آج 41,000 ارب پہ بیٹھے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی نے 5 سال میں قرضہ جات لیے تھے، ہم نے اس سے 1,000 ارب زیادہ ایک سال میں لیے ہیں، اور جبکہ پروجیکٹ بھی کوئی نہیں بن رہا پاکستان میں، یہاں تو پروجیکٹ بن رہا۔ اچھا یہ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ کو نہیں کہ جس کے اوپر اربوں روپے سبسڈی دینی پڑے سال کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن ڈیمز کے اوپر آپ دیکھ لیں انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے۔ ڈیم ڈیمز آپ دیکھ لیں، اب اٹھا کے دیکھ لیں، لائیں اس پر دیکھ لیں اس وقت کون سا ڈیم ہے جس میں انہیں پیسہ لگایا؟ دیا میر بادشاہ ڈیم ابھی بجٹ آئے ہو گئی ہے، آپ چیک کر لیں، ہوئی ہے، ایلوکیشن ہی نہیں تھی، ہوئی ہے، ایلوکیشن ہوئی ہے اس دفعہ۔ میں لائن کہہ رہا ہوں، خیالی پلاؤ، منصوبے خلائی اور باتیں ہوائی، جس طرح یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، منصوبے بھی ہوائی لگتے ہیں۔ کامیابیوں کے دعوے بہت ہیں لیکن کسی کو وہ نظر نہیں آتے، نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں، خود کے علاوہ کسی اور کو وہ کامیابیاں نظر نہیں آتی۔ اب جو قرض لینے کو برا کہتے تھے، قرض لے لیا، کھا گئے، قرض لے لیا، یہ کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ قرض لیتے جا رہے ہیں۔ جو ترقیاتی منصوبوں میں کیڑے نکالتے تھے، وہی سابقہ حکومتوں کے منصوبوں پر اپنی تختیاں بھی لگاتے جا رہے ہیں، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ آج وہ خود انہی الزامات میں گھرے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک ڈیم کی بات ہے تو ایک سابق چیف جسٹس صاحب ڈیم بنانے کے لیے بہت بےتاب تھے،
چندے احتیاط جمع کرتے پھرتے تھے، بڑے اشتہار چلائے گئے، سب کو کہا گیا قوم کی خدمت ہے جناب اشتہار چلائے، چندہ دے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ ڈیم پر خود پہرا دیں گے۔ تو اگر تو حکمران جماعت کی یہ بات مان لی جائے کہ مومر ڈیم یا کسی اور ڈیم پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہو رہا ہے تو مان لیتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر ثاقب نثار اس پر پہرا دیتے پائے جاتے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ثاقب نثار کسی ڈیم پر پہرا نہیں دے رہے تو پھر بات واضح ہے کہ اب بھی حالت ویسی ہے، یعنی وہ بھڑنگی چال جو پہلے تھی وہ اب بھی ویسی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور عظمیٰ بخاری گفتگو کر رہی ہیں آن دا فرنٹ میں، واچ دس۔ بھائی شیر شاہ سوری ہیں ہمارے پاس، آپ فیل کرتی ہیں جیلس، آپ لوگوں نے تو خادم اعلیٰ کی تصویریں لگا دی واش رومز تک، انہوں نے ٹوائلٹ کہا میں نے واش روم کہہ دیا ذرا، تو پھر آپ کو تو آپ پبلسٹی کے منت کیا کخ نہیں، آپ نے کام تو یہ کر رہے ہیں آگے بھائی پنجاب میں۔ بہت شکریہ کامران، بندے کے پلے کچھ ہو نا دکھانے کو تو پھر ہی بندہ دکھاتا ہے، اور جب بندے کے پلے یہ ہو کہ مجھے تعارف کے لیے بھی شہباز شریف کے نام کی ضرورت ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی کثرت نفسی سے، میاں صاحب سے پہلے تو مجھے بڑی ہمدردی ہے کہ میاں صاحب کی ریپلیسمنٹ کون نکلی، چلے یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ جو بھی کر لیں، لیکن ابھی اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ ہاں اچھا چلے، اللہ معاف کرے جو ریپلیسمنٹ آئی ہے، نہیں اگر اپنی پارٹی کا چہرہ ان کو لگتا ہے کہ وہ صاحب زیادہ اچھا ہو سکتے ہیں تو ہمیں تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا، بالکل۔ میری گزارش اب یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی باقی چھوڑے ہم کیا کہتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو آئی ہے ان کے شمالی پنجاب کے صدر کی، حسن محمود صاحب ان کا نام ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پٹواریوں کا ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں اور بیڑا گرک ہو گیا ہے، کرپشن بڑی ہے۔ وہ ایک اجاز جاجی صاحب ہیں پنڈی کے، انہوں نے تھانے بکنے کا انکشاف کیا۔ مطلب آپ نیم اٹ کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی جو یونیورسٹیز کا ذکر کیا میاں صاحب نے، ہم نے جو 16 یونیورسٹیز بنائی نا، میرے پاس ان کے نام بھی موجود ہیں، میں وہ 16 یونیورسٹیز گن کے بتا دیتی ہوں میاں صاحب کو کون کون سی ہیں۔ ہمارے کیمپس، ہماری بنائی ہوئی یونیورسٹیاں، ہمارے ہسپتال، ان کے اوپر تختیاں لگا کے ہیپاٹائٹس پروگرام ہمارا تختی ان کی، صحت کارڈ ہمارا تختی ان کی، ایڈز پروگرام ہمارا تختی ان کی، ہمارا لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پروگرام ہمارا تختی ان کی، سیف سٹی اتھارٹی میں جا کے تصویریں بنا کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ بدقسمت لوگ ہیں بھائی، ان کے دور میں کمپلیشن ہو رہی ہے، وہ تو کرنے صحیح طریقے سے نہیں۔ کمپلیشن دیکھیے یہی بات ہے نا کامران صاحب، کمپلیشن میں اور پروجیکٹ کو اپنے برین سے یار وہ بات یہ عظمیٰ صاحب بتاؤں گیا، پرائم منسٹر میں کئی دفعہ میری ان سے بات کئی دفعہ اس موضوع پر، کہا بھائی وہ شہباز شریف صاحب کی طرح شوخیاں نہیں مار سکتے، بزدار صاحب مائک نہیں توڑ سکتے، بڑے بڑے غالب کے شیر نہیں پڑ سکتے۔ آپ کا گھر کہاں ہے بھلا؟ یہاں مال روڈ پہ نا؟ جی، مال روڈ پہ گزرتے ہوئے آپ نے کبھی بزدار صاحب کے فلیکسز تو نہیں دیکھے؟ اور نہیں دیکھے؟ دیکھے بزدار صاحب کے فلیکس سے مراد کیا ہے؟ بزدار صاحب کے جب بھی عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں تب تو خیر بھرمار ہوتی ہے، اور آگے پیچھے بھی مختلف اوقات میں بزدار صاحب کی فلیکس لگے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہیں اتنی کثرت نفسی سے کام نہ لیں، ہم نے کبھی فلیکس نہیں لگائی، آپ ہمیشہ گھبوں میں لٹکے ہوتے ہیں۔ اور لبرٹی جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کے اوپر پہلے دن سے آج تک ابھی بھی آپ جا کے دیکھیے وہ بڑے بڑے دیو قامت پورٹریٹ وزیر اعظم صاحب کے بھی اور بزدار صاحب کی موجود ہے، وہاں پر روز سلام کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ذرا سا بھی اچھا کام کرے، بلکہ ذرا سا بھی کام کرے اور اس کا ڈنکا نہ بجائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عثمان بزدار جو وسیم اکرم پلس سے شیر شاہ سوری 2 کے لقب سے سرفراز کیے جا چکے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، یہ لقب انہیں ہمارے دوست راجہ چوہان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں پنجاب میں بنی بنائی سڑکیں مل گئی، نظام چلانے کے لیے پورا میکنزم مل گیا ہے، صفائی کا نظام، ویسٹ مینجمنٹ کا نظام، نہ انہیں سیوریج کے مسائل حل کرنا پڑے، نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ، نہ ٹریفک جام، سڑکیں کھلی بنا دی ہیں، تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے، نہ شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ لگانا پڑ رہے، تو سب کچھ بنایا اور چلتا چلایا کاروبار ملا۔ یعنی ایک چلتا چلایا جس طرح سپر سٹور کسی کو مل جاتا ہے نا، بس اسے مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے، اسے آگے چلانا ہوتا ہے، لیکن جتنی محنت سے انہوں نے چلتے چلاتے نظام کو تباہ کیا ہے، یہ بڑا کمال کام ہے، یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ کوئی منصوبہ سوچنا پڑا، نہ پلاننگ کرنا پڑی، نہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا پڑی، تو مہمانداری بل بھی کم ہو گیا، نہ کام کرنے کے لیے کسی اضافی دفتر کی ضرورت پڑی، تو ڈنکا بچا دیا جی کہ شہباز شریف کے بڑے کیمپ آفس سے، ہم نے تو کیمپ آفس نہیں بنایا، بڑی بچت ہوگی، یعنی نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ تو پلس پوائنٹ ان کا یہی ہے، یعنی کوئی نو ورک نو مسٹیک، یعنی نہ کام کریں گے
نہ کوئی مسئلہ ہوگا. اب یہ جو چھوٹی موٹی شکایتیں ہیں جی پٹواریوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں, پولیس اور دیگر محکموں میں بھرتیوں کے لیے پیسے پکڑے جا رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, اور پروٹوکول لینے اور تصویریں لگوانے کا شوق ہے, تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کام بھی کرے اور مقدمات بھی بھگتیں, انکوائریاں بھی کرائیں. یعنی آپ کو پتہ ہے جو کام کرے گا پھر اسے جواب تو دینا پڑے گا. یعنی کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرنے سے تو بہتر ہے کہ جا پتر راوی, نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بھی خبر لیتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے, تو ان کی خبر کو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. واچ رپورٹر. وہ سوائے 2 بندے جو اس کا میز پر بیٹھے ہیں. بالکل, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشنز براہ راست تھیں, لیکن اس وقت بھی ہمیں ظالم کہا گیا. خیر وہ ایسا تھا کہ بس نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ مریم صاحبہ جو آپ جو ان کو بنا کے پیش کر رہے تھے, یعنی مطلب ہے بندرا نائکے یا اندرا گاندھی یا کچھ بھی کہہ لیں, یا ادھر وہ گولڈا مائر ہیں, تو وہ کہاں ہیں؟ وہ سارا ایک طے شدہ ہے جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اس پہ پھر اب دوبارہ کہ why do you want to avoid this subject? خاموش رہیں گے سر. وہ خاموش رہیں گے, ہم خاموش رہیں گے؟ نہیں, ہم نہیں خاموش رہیں گے, ہم تو بولتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تو میں کہ ہور پھر ڈیل کی ہوندی ہے, ڈیل اور کی ہوندی ہے, یہ بالکل ڈیل ہی ہے, اور کیا ہونا ہے, اسے ڈیل کہتے ہیں. اگر آپ بہت سارے اسے ڈیل کہتے ہیں, اسے ڈیل کہتے ہیں, ڈیل کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہتے. اور اس کا جو ڈیل کا ایک ترجمہ ہے وہ ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ, آپ اس کو کہہ لیں. وہ جا چکے ہیں, خاموشی ہیں, زبان خاموش, نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. پرویز رشید صاحب نہیں بولیں گے, مریم بی بی نہیں بولیں گی, کیپٹن صفدر صاحب مولانا فضل الرحمان سے پیچھے امام وہ کیا کہتے ہیں مقتدی نہیں بنیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور ادھر بھی ہاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف پر رحم کھا کر انہیں باہر بھیجا. ان کا حمایتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر گئے. ہاں صاحب کہتے تھے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے, تو کیا خان صاحب نے ڈیل کر کے باہر بھیجا؟ ہاں صاحب تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو عدالتوں نے جانے کی اجازت دی, اور عدالت واضح کر چکی ہے کہ حکومت نے اپنی مرضی سے انہیں باہر جانے دیا. اب ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا, اس کا فیصلہ لوگ خود کر لیں. میرے دوستوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہاتھ آئی تھو کوڑی, یعنی اگر کوئی باہر چلا گیا تو ان کے پاس ڈیل کا چورن ہے. اگر خاموش رہیں تو بھی نہیں لگتا ہے کہ ڈیل ہو گئی, بولے تو بھی نہیں لگتا ہے کہ ڈیل حاصل کرنے کے لیے بول رہے ہیں. بیماری کا علاج کرانے جائیں تو بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بے پرکی کیوں اڑا رہے ہیں اور معاملے کو مشکوک بنا کر کیوں پیش کر رہے ہیں. نواز شریف کی ضمانت ڈیفینیٹلی عدالتوں نے دی. نیب کی رضامندی سے نیب سے پوچھا گیا تھا تو نیب نے اجازت دی. نیب نے کہا کہ اگر علاج کے لیے انہیں باہر جانا ضروری ہے اور کوئی آپشن نہیں تو جانے دیں. حکومت کی رضامندی سے باہر جانے کی اجازت دی گئی. حکومت نے بھی کہا بیمار ہیں, رپورٹس بتا رہی ہیں, میڈیکل بورڈ بتا رہا ہے. تو اب ڈیل کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ یا تو خان صاحب پر لگا رہے ہیں یا پھر اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے کو پھر یا تو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے یا پھر ان کو جن پر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن میں بہت سے معاملات پر اتفاق نہیں ہو رہا, اور خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ ایک بالکل اس موڈ میں جس موڈ کو کہا جاتا ہے کہ ڈسٹنس موڈ. شامی صاحب نے اس کا تجزیہ کیا نقطہ نظر میں, پہلے ان کا تجزیہ دیکھتے ہیں پھر اس پر میں اپنا ایک تھیسس دیتا ہوں. واچ دس. کے پاس جی مولانا فضل الرحمان صاحب, جی ان کی ایک بڑی مشہور تصویر بھی ہے, اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ترمیمی بل جو تھا اس پہ اتفاق ہوا. ایس ایم ظفر صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑی مفصل کتاب بھی لکھی ہے, اور اس میں یہ طے ہوا ان مذاکرات میں کہ 2004 میں پرویز مشرف وردی اتار دیں گے. اگر وہ اس وعدے سے منحرف نہ ہوتے تو ان پر وہ ابتلا نہ آتی جو بعد میں آئی, اور ابھی تک اس کا سامنا کر رہے ہیں.
क्योंकि वो फिर 2006 उन्होंने वर्दी नहीं उतारी 2006 में, तो इस वजह से बाय द वे वो जो इमरजेंसी का निफाज उन्होंने 2007 में किया था, इसीलिए किया ना, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को रोका था फैसला जारी करने से, उस बारे में उन्होंने आज तफसीली फैसला जारी किया 24 सफ़ात पर मबनी, वो भी बात करेंगे। अब बात जारी रखिए। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी राब्ते होते रहे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप किसी न किसी तौर जारी रही है। और हमारी मशरकी पाकिस्तान में तो हिज़्ब इख्तिलाफ जो थी वहां असेंबली में, वो मालूम होता था आज एक गवर्नमेंट बन गई, कल दूसरी गवर्नमेंट बन गई। अब अबू हुसैन सरकार होते थे, मियां अताउर रहमान खान होते थे अवामी लीग के, अबू हुसैन सरकार कृषि सैनिक पार्टी के, उनका थोड़ा सा फर्क था वोटों से, वो उठक बैठक होती रहती थी। ये जो इस वक्त सूरत, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने जब बड़ी धुआंधार तहरीक चलाई, इलेक्शन लड़ा 2013 का, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के और उनके दरमियान मुलाकात हुई। जब इमरान खान साहब बीमार हुए, नवाज शरीफ उनकी मजाज पुरसी के लिए गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को चाय पे बुलाया, वजीर आजम को, वो चौधरी निसार अली खान के साथ वहां चाय पर गए। तो अब ये ऐसी सूरत हाल है कि वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुलाकात नहीं कर पा रहे। बदकिस्मती से खान साहब ने ये रवायत डाल दी है कि वजीर आजम को अपने सियासी मुखालफिन से बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना चाहिए। वजीर आजम जिस जमात से ताल्लुक़ रखता है सिर्फ उन्हीं का वजीर आजम है, सियासी मुखालफिन के लिए उनके पास कोई गुंजाइश नहीं। ये तासुर है और ये तासुर जमहूरी माशरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म सबका वज़ीर आज़म होता है और ये उसके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि सबके साथ यकसा सलूक करें, अवाम उसके लिए बिल्कुल बराबर होते हैं। हाँ साहब, दुनिया भर में तो सालसी अमन की बातें करते हैं, दो मुल्कों की लड़ाई ख़त्म कराने की बातें करते हैं, तालिबान अमेरिका के सुलह कराते हैं, यमन सऊदी अरब की सुलह कराते हैं, ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात कराते हैं, ईरान सऊदी अरब की बातें करते हैं, लेकिन खुद पर इसका इतलाक नहीं करते। मोदी से हाथ मिलाने को तैयार हैं लेकिन अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, तो किसी सियासी हरीफ की तीमारदारी करना तक गवारा नहीं करते। देखिए, लीडरों का इख्तिलाफ, जाती दुश्मनी और हद से ज्यादा नफरत, ये मुआशरे में तकसीम का बायस बनता है। मुआशरे से तकसीम हो जाते हैं और जब मुआशरे बढ़ जाते हैं, तकसीम होते हैं, तो खलफशार फैल जाता है। तो ऐसे मुआशरे भूसे का ढेर होते हैं जिसमें हल्की सी चिंगारी आग लगा सकती है। हर छोटे बड़े लीडर की फॉलोइंग होती है। जिस तरह लीडर बिहेव करता है उसके वोटर और सपोर्टर उसके साथ चलते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं, उसका असर नीचे तक जाता है। आम आदमी उसके असरात से खुद को अलग नहीं रख सकता। अगर खान साहब ने कह दिया नवाज शरीफ करप्ट है, चोर है, तो उनके लोग नवाज शरीफ को करप्ट और चोर ही समझते हैं। तो माशरों में सियासी या नजरियाती तकसीम बिल्कुल फितरी अमल है, लेकिन अगर इसमें नफरत या इंतकाम शामिल हो जाए तो ऐसे मुआशरे टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम यह किया जाता है, दुनिया भर में काम होता है जहां जमहूरियत है, कि माहौल को नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि हुकूमतें अपना काम कर सकें, लोग अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो जाए, जो काम वो करते आए वो करना शुरू कर दें। लेकिन अगर हुकूमतें और अवाम हर वक्त हेजान का शिकार रहेंगी तो फिर ऐसे मुल्कों की तरक्की का सवाल तो बड़ी दूर की बात, उनकी बका पर भी सवालिया निशान लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और टू द पॉइंट में गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा है तनवीर बट, देखते हैं क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। नेक्स्ट टाइम यू विल सी कि हमारे जितने पार्लियामेंट हैं, वी आर क्विक लर्नर एज वेल। हम अपनी इस चीज को मानते हैं कि हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए, हम कोई अरस्तू नहीं। ये 35 साल में बैठ के जो पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, जो इतना रिटोरिक इन्होंने बनाया हुआ है पुलिस रिफॉर्म, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। उसके ऊपर एक फेडरल लेवल के ऊपर एक कमेटी बनी हुई है, उसके ऊपर प्रोविंशियल लेवल 4 आईजी चेंज कर दिया इसकी वजह से। नहीं, उसकी वजह से नहीं चेंज। किस वजह से? देखिए ना, आईजी का चेंज करना नहीं, आईजी नहीं,
یہ بھی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بھی آئی جیز کا چینج کرنا از ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس. اچھا, آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ بیوروکریٹ کی پرفارمنس کے حساب سے اب اس کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریٹ عثمان بزدار کی پرفارمنس آئی جیوں سے بہتر ہے کم از کم, بہت بہتر ہے. اسی وجہ سے یہ آج آپ کو فیکٹس اینڈ فگر رکھ کے بتایا ہے. بالکل ٹھیک. یا تو نا ہم کوئی ہوا میں بات کر رہے ہوں, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا ہے کہ عثمان بزدار 5,000 ارب روپیہ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں 4 بڑی کمپنیوں کو صرف دیا. کسی نے سوال پوچھا اس سے؟ کرپشن کی وجہ سے. کس لیے ان 4 بڑی کمپنیوں کو دیا؟ یہ ان کی یہ باتیں. میں آخری بات کروں گا, نون لیگ اور پی 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 کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے ان جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نا ایک خاص ڈبے میں بند کر دیا ہوا ہے. یہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. انٹرنیشنل ورلڈ اس وقت آپ کو پریز کر رہی ہے, ساری دنیا آپ کو پریز کر رہی ہے, یہ برائیاں کر رہی ہے. شاید ہوتا کیا ہے, یہ جو بھی رپورٹ آتی ہے نا اس کو یہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ تھوڑی دیر سوتے ہیں, خواب میں شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم نے کیا جواب دینا ہے اس بات کا, اور ان کو ایک ہی آتا ہے, بس پڑھ جاؤ ان کو جا کے. مہنگائی کرو, آخری چیز ان کے پاس مہنگائی رہ گئی ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ مہنگائی جو ہے اب یہ کنٹرول ہوگی. مہنگائی کا رونا اپوزیشن نہیں, عوام رو رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی مہنگائی کا رونا روتا ہے یا حکمران جماعت پر تھوڑی سی تنقید کرتا ہے, اس سے اپوزیشن کی صفوں میں شمار کر لیا جاتا ہے, اسے سیاسی مخالف سمجھا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس کا اعتراف اسٹیٹ بینک نے بھی کیا ہے اور حکومت کی معاشی ٹیم نے بھی کیا ہے. اور یہ وہ معاشی ٹیم ہے جو اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ ٹماٹر 17 روپے اور مٹر 5 روپے کلو بک رہا ہے. اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے, جبکہ ٹماٹر اب بھی 200, ادرک دھنیا لہسن اب بھی 300 سے 400 روپے کلو ہے. تو پھر اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی کہاں کھڑی ہے. سب کچھ اپوزیشن پر ڈال دینے سے حقائق نہیں بدلے جا سکتے. حکومت معیشت ٹھیک ہونے کے ڈڈورے پیٹ رہی ہے, لیکن کیا اس کے اثرات عوام پر پہنچ سکے ہیں؟ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ان کے مسائل جوں کے توں ہیں. ابھی تو 50 لاکھ گھر دینے ہیں, 1 کروڑ نوکریاں دینے ہیں, اس کا کام شروع نہیں ہوا. انڈے, مرغے اور کٹوں بچوں کا, اس سے بھی کوئی انڈسٹری نہیں لگی. تو پھر یہ جو معیشت کی بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں, اس پر یقین کون کرے گا؟ آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.